کہ وہ دین اسلام جو حضرت آدم علیہ السلام کی آدمیت سے چلا، جو حضرت شیس علیہ السلام کی معرفت سے چلا، جو حضرت لوط علیہ السلام کی حکمت سے چلا، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی شہادت سے چلا، جو حضرت زکریا علیہ السلام کی معصومیت سے چلا، جو حضرت ہارون علیہ السلام کی اخوت سے چلا، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت سے چلا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی سے چلا، جو حضرت اسحاق علیہ السلام کی اعتماد سے چلا، جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی رضا سے چلا، جو حضرت یوسف علیہ السلام کی حسن و تمکنت سے چلا، جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت سے چلا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے چلا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جمال سے چلا، اسی اسلام کی تکمیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال پر کر دی گئی اور اعلان کر دیا گیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمت میں نے تم پر پوری کر دی اور اسلام کو بطور دین کے تمہارے لیے منظور کیا، پسند کیا، قبول کیا۔ اب نہ اس کے اندر اضافہ ہوگا اور نہ ہی کمی ہوگی۔ شریعت اسلامی مکمل ہے اور شریعت اسلامی کے دو بنیادی ماخذ ہیں، ایک قرآن پاک ہے، دوسرے حدیث نبوی۔ اب سب کو اسی کی طرف رجوع ہونا ہے، فقیہ کو بھی، مفسر کو بھی، محدث کو بھی، مفتی کو بھی، عالم کو بھی، حافظ کو بھی، قاری کو بھی، شاعر کو بھی، ادیب کو بھی، ڈاکٹر کو بھی، انجینئر کو بھی، پرنسپل کو بھی، وائس چانسلر کو بھی، حاکم کو بھی، محکوم کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، عرب والوں کو بھی، عجم والوں کو بھی، حتیٰ کہ ہر انسان کو اسی کی طرف رجوع ہونا ہے اور شریعت اسلامی مکمل ہے۔ تو ایک طرف دین اسلام کے مکمل ہونے کی خوشخبری ہے، ایمان کی تکمیل کا مژدہ ہے، اور دوسری طرف دنیا کے موجودہ حالات ہیں۔ دنیا ترقی کر رہی ہے، ہر دن نئی نئی چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، روزانہ نئے نئے مسائل وجود میں آ رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا دین اسلام کے اندر ان سارے مسائل کا حل موجود ہے؟ وہ تمام لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر اور یوم آخرت پر ایمان و یقین رکھتے ہیں، ان کا اس بات پر بھی یقین ہے کہ یہ دین کامل و مکمل دین ہے اور قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل اس دین اسلام کے اندر موجود ہے۔ اس بات کی یقین ہر مسلمان کا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے دو چیزیں متعین فرمائی، ایک یہ کہ اپنے محبوب کو ایسا کامل و مکمل دین دے کر بھیجا جو دنیا کے تمام حالات کا مقابلہ کر سکے، اور پھر دوسری چیز وہ دنیا کے اندر وقتاً فوقتاً ایسے لوگوں کو بھیجتا رہا جو دین کی صحیح شکل دنیا والوں کے سامنے پیش کر سکے اور جو خرابیاں، جو بگاڑ دنیا کے اندر پیدا ہو گئی ہوں وہ اسے دور کر سکے۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون سی شخصیات ہیں جن کو اللہ وقتاً فوقتاً دنیا کے اندر بھیجتا رہتا ہے، جو اسلام کو صحیح شکل میں دنیا والوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جو دنیا کے اندر بگاڑ اور فساد کو ختم کرتے ہیں؟ تو قرآن ڈنکے کا چوٹ اعلان کرتے ہوئے کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ اے لوگو کان کھول کر سن لو، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی طرح کا خوف ہوتا ہے، نہ ہی وہ غمگین ہوتے ہیں۔ ولی کے معنی آتے ہیں دوست کے، ولی کے معنی آتے ہیں
دین کے وارث کے، ولی اللہ، اللہ کے دوست، اللہ کے دین کے وارث۔ بنگلے، کوٹھی، مربع، اقتدار، جاہ و حشم پیدا کرنے سے آدمی ولی نہیں بنتا، بلکہ ولی تو اللہ اور اس کے رسول کی غلامی اختیار کرنے سے بنتا ہے۔ جو آدمی شریعت کا جتنا زیادہ تابعدار ہوگا وہ اللہ کے یہاں ولایت میں اتنا بلند مقام حاصل کرے گا۔ تو اللہ کا دوست وہی کہلاتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلے، سنت پر عمل کرے۔ آج معاشرے کے اندر یہ دیکھنا ہم لوگوں نے بند کر دیا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر کوئی ولی وہی ہو سکتا ہے جو کوئی کرامت دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرے۔ فلاں ولی نے یہ کرامت دکھائی، فلاں ولی نے یہ کر دیا، فلاں ولی نے یہ کر دیا، فلاں ولی نے یہ کر دیا۔ ہم نے یہ دیکھنا بند کر دیا کہ وہ شریعت کا کتنا پابند ہے، نمازوں کو کتنا پابند ہے، سنتوں کو کتنا پابند ہے۔ بس ہم کرامت کے پیچھے پڑ گئے۔ خدا پاک کی قسم، کتنے ولی اس دنیا کے اندر گزر کر گئے، پوری زندگی انہوں نے اللہ اللہ کرنے میں گزار دی، لیکن ان کی پوری زندگی میں ایک بھی کرامت کا ظہور نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ولی نہیں تھے۔ چلیے، اگر ہماری بات آپ کے سمجھ میں نہیں آتی تو کم سے کم اپنے اس استاذ کی تو بات مان لیجئے جس کو زمانہ علامہ اقبال کہتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اللہ کرنے سے، اللہ کو یاد کرنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے درجات بلند ہوتے ہیں، نہ کہ کرامتیں دکھاتا پھرے تب وہ ولی بنتا ہے۔ ولی ہونے کے لیے کرامتوں کا ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ بہت سے ولی دنیا سے اللہ اللہ کرتے ہوئے گزر گئے لیکن ایک بھی کرامت کا ظہور نہیں ہوا۔ تو الا ان اولیاء اللہ، کل قیامت کے دن جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تابے کی ہوگی، ہر شخص حیران و پریشان ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، رشتہ دار کا رشتہ دار کوئی نہیں، یار کا یار کوئی نہیں، دوست کا دوست کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، کسی کا کوئی بھی نہیں۔ لیکن جو اللہ کے ولی ہوں گے، جو اللہ کے دوست ہوں گے، ان کو نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کل قیامت کے دن لوگوں کو کس بات کا خوف ہوگا، کس بات کو سوچ سوچ کر وہ پریشان ہوں گے؟ مجرمین یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوں گے، نامعلوم آج مجھے کامیابی ملتی ہے یا ناکامی ملتی ہے، نامعلوم آج نام اعمال میرے دائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے یا پھر میرے بائیں ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک نے اس کو یوں بیان کیا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جن لوگوں کو نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ اپنے نام اعمال کو لے کر یہ کہتے پھریں گے کہ اے لوگو یہ دیکھو میرا اعمال نامہ، میں تو کامیاب ہو گیا، مجھے کامیابی حاصل ہو گئی، مجھے معلوم تھا کہ مجھے اپنے نام اعمال میں کامیابی ملنے والی ہے۔ دنیا کے اندر جب کوئی انسان کسی امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اپنا رزلٹ سب کو دکھاتا ہے کہ یہ دیکھو میں تو پاس ہو گیا، لیکن اگر وہ فرسٹ ڈویژن سے کامیاب ہوتا ہے، امتیازی نمبر سے کامیاب ہوتا ہے، تو اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، وہ مٹھائیاں بھی تقسیم کرتا ہے، لوگوں سے جا جا کر خود بتاتا ہے یہ دیکھو میرا رزلٹ دیکھ لو میں تو پاس ہو گیا، امتیازی نمبر میں نے حاصل کی ہے۔ اس کے برخلاف جو ایگزام کے اندر ناکام ہو جاتا ہے،
وہ سوچتا ہے کہ اے کاش میں نے امتحان دیا ہی نہ ہوتا، یا پھر میرا رزلٹ آتا ہی نہیں۔ اگر کوئی سامنے آ جاتا ہے تو ان کی نظروں سے وہ چھپنے لگتا ہے، کہیں یہ پوچھ نہ لے کہ تیرا رزلٹ کیسا ہے۔ بالکل سیم یہی کیفیت کل بروز قیامت کی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ۔ جن لوگوں کو نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہیں گے ہائے افسوس، مجھے میرے نتیجے کا پتہ چلتا ہی نہیں، موت پر میرا کام تمام کر دیا جاتا، مجھ سے میرا حساب لیا ہی نہ جاتا، اے کاش میرے پاس بہت سارے مال دنیا میں تھے لیکن آج میرے کسی کام کے نہیں، میرے پاس حکومت و سلطنت تھی لیکن آج میرے کوئی کام نہیں آئے۔ فرمایا جائے گا اسے پکڑ لو، اس کے گلے میں توق ڈال دو اور زنجیروں میں جکڑ کر اس کو جہنم میں کھینچ کر پھینک دو۔ یہ ان لوگوں کا حال ہوگا جو مجرمین ہوں گے، لیکن اس خطرناک دن میں جو اللہ کے دوست ہوں گے، جو اللہ کے ولی ہوں گے، جو نیکوکار ہوں گے، جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہوں گے، انہیں نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی صفت بیان کرتا ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اللہ کا دوست ہوتا ہے، وہ ایماندار ہوتا ہے، وہ زبردست متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے۔ مومن کی سب سے اہم صفت تقوی ہے، تقوی کے بغیر کامیابی مل نہیں سکتی۔ یا الہی تو ہمیں بتا تیرے ولیوں کی پہچان کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان والا ہوتا ہے، زبردست متقی و پرہیزگار ہوتا ہے۔ ایسا متقی، ایسا پرہیزگار۔ فرمایا گیا کہ ایک اللہ کے ولی کے خدمت میں ایک تربوز پیش کیا گیا۔ اب علماء کا مجمع سامنے تھا، آپ نے علماء سے پوچھا کیا ذرا یہ بتائیں کہ تربوز کو کاٹ کر کھانا سنت ہے یا پھر توڑ کر کھانا سنت ہے؟ علماء اسلام نے فرمایا ہمیں تو اس بات کا کوئی علم نہیں۔ تو جس آدمی نے تربوز لا کر دیا تھا اس سے وہ اللہ کے ولی کہنے لگے کہ سن، یہ تربوز اٹھا اور اس کو لے کر جا، اگر میں نے اس کو کاٹ کر کھا لیا اور سنت توڑ کر کھانا ہو تو خلاف ہو جائے، اگر میں نے اس کو توڑ کر کھا لیا اور کھانا کاٹ کر سنت ہو تو خلاف ہو جائے، اس سے بہتر ہے کہ میں اس کو کھاتا ہی نہیں۔ ایک ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے پوری زندگی گزار دیتے تھے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں، فرض نماز سے پہلے، فرض نماز کے بعد جو سنتیں ہم پڑھتے ہیں صرف یہی سنت ہے۔ نہیں میرے دوستوں، کھانا کھانے میں بھی سنت ہے، پانی پینے میں بھی سنت ہے، سونے میں بھی سنت ہے، سو کر اٹھنے بھی سنت ہے، دوستوں کے ساتھ دوستی نبھانے میں بھی سنت ہے، دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنے میں بھی سنت کا طریقہ موجود ہے۔ پیدا ہونے سے لے کر قبر میں جانے تک وہ کون سا ایسا طریقہ ہے، وہ کون سی ایسی سنت ہے جو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتایا ہے؟ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے کچھ نیک بندے دنیا میں ایسے گزر کر گئے کہ ان کی زندگی کے 30 40 50 سال گزر گئے مگر ان کی زندگی میں ایک بھی گناہ کا صدور نہیں ہوا۔ بائیں کندھے پر جو فرشتہ برائی لکھنے کے لیے مقرر ہے، پوری زندگی اس کو چانس ہی نہیں ملا کہ وہ ایک برائی کو لکھ سکے۔ اس کا مطلب نہیں کہ وہ معصوم تھے، ان سے گناہوں کا صدور نہیں ہو سکتا،
انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں، کسی سے بھی گناہ کا صدور ہو سکتا ہے، لیکن ان کے دلوں میں تقویٰ تھا، ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر تھا، وہ اپنی زندگی کو خوف الہی کے ساتھ گزارتے تھے، ان کے دلوں میں ایمان تھا، ان کے دلوں میں ایمان کا نور تھا، جس نور کا تذکرہ قرآن پاک یوں بیان فرماتا ہے، یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، کل بروز قیامت مومن مرد اور مومن عورتوں کے آگے آگے دائیں جانب ان کے ایمان کا نور چلے گا، اس روشنی میں، ایمان کے نور کی روشنی میں ایمان والے چلیں گے۔ اب جو مجرمین ہوں گے، جو منافقین ہوں گے، جو کافرین ہوں گے، جو ملحدین ہوں گے، وہ کہیں گے ایمان والوں سے انظرونا نقتبس من نورکم، ذرا ہماری طرف بھی مڑ کر دیکھ لو، تھوڑا رک جاؤ، ہم بھی تمہاری روشنی سے کچھ فائدہ اٹھا دیں اور اس روشنی میں ہم بھی چلیں۔ تو ان سے کہا جائے گا قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، تم اپنے پیچھے لوٹ جاؤ اور وہیں جا کر نور تلاش کرو، کیونکہ زندگی کے اندر جو موقع تمہیں عطا کیا گیا تھا اس موقع کو تم نے ضائع کر دیا۔ تو میرے بھائی دوستو، یہ زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے ایمان کو بچانے کے لیے، جس ایمان کا نور سینے میں رہے گا اور جو ایمان کے ساتھ دنیا کے اندر جائے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔